آپ پڑھاتے کیا تھے؟ اس 11ویں کا تھوڑا سا 2-4 لقمے دے دوں آپ کو؟ بولیں 11ویں کے 2-4 لقمے لینا چاہتے ہیں؟ آپ لقمے وہ یہ تھے کیا آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے تھے، لوگوں یہ جملے اب نقش کرے دل کی تختی پر، کہتے تھے مخلص ہو جاؤ۔ کیا فرماتے تھے؟ مخلص۔ بندہ سوچتا ہے کہ اخلاص کیا ہے، مخلص ہونا کیا ہے، تو آپ آگے فرماتے تھے علامت و اخلاصک، آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ مخلص ہونے کی علامت کیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے مال کے اندر طمع نہ رکھو، کسی کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ اس لیے نہ بڑھاؤ کہ 4 پیسے کل ملنے۔ یہ ہے 11ویں شریف، یہ ہے 11ویں کا لنگر۔ اور آپ اکثر فرماتے تھے کہ مخلوق کی مذمت اور مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہو جاؤ، جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر یہ کرو گے تو سمجھ لو تم مخلص ہو گئے۔ ایک اور بات کرتے فرماتے ذہاب دینکم باربعۃ اشیاء، 4 چیزیں بندے کے دین کو تباہ کر دیتی، 4 چیزیں۔ اب منٹ رہے گی ہمارے پاس، 2 منٹ کے اندر اندر یہ بات ختم کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں بندے کے دین کو تباہ کرتی ہیں۔ نمبر 1، جو علم سیکھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ سنا یا نہیں؟ سیکھا ہے نا؟ کتنے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، ادھر سے اذان ادھر سے سنی ادھر سے نکال، بچپن سے سنا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ آپ فرما رہے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے سمجھ لو اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری اور اپنا دین تباہ کر دیا۔ نمبر 2، پر میں اس بندے کا دین تباہ ہو جاتا ہے کہ دین کے جس گوشے کا علم نہیں اس کے اندر کبھی بھی یہ خواہش ہی نہیں جاگی کہ آگے بڑھ کے یہ سیکھ لوں۔ قرآن نہیں پڑھا تو کبھی سیکھا ہی نہیں، بوڑھے ہو گئے سب کچھ آ گیا، وہ بندوبست محکمہ پٹوار خانے کا زبر زیر یاد ہو گئی مگر نہیں آیا تو قرآن نہیں آیا۔ تو فرمایا یہ عادت بھی بندے کے دین کو تباہ کرتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ بندہ ساری زندگی اسی پہ عمل کرتا رہتا ہے جو ہواؤں میں باتیں ایسے سنی ہیں اور حقیقت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے رستے میں جو بندہ روڑے اٹکاتا ہے، فرمایا سمجھ لے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دین تباہ کر دیا۔ تو غوث پاک، اب آپ کو میں نے صرف ایک اینگل بتایا کہ پوری کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں غوث پاک علم کا نام ہے۔ آج پھر جو لوگ ان کے سلسلے کے ساتھ جڑتے ہیں تو سرکار غوث پاک نے فرمایا 2 باتیں میرے ماننے والوں میں جمع نہیں ہوں گی، ایک ان کے اندر جہالت نہیں ہوگی، اور دوسرا کبھی توبہ کے بغیر میرا مرید مرے گا نہیں۔ مطلب یہ ساری زندگی پڑھتا بھی رہے گا اور ساری زندگی توبہ بھی کرتا رہے گا۔ آج سرکار غوث پاک کے سلسلے کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں قادری۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ قادری۔ اکھاں بند کر کے اب آپ جواب دیں گے میری اس بات کا، جب کہتے ہیں قادری صاحب نے یہ کہا تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری۔ اگر یہ نسبت ان کے ساتھ اتنی جڑ گئی تو اس نسبت کا پھر انہوں نے اتنا حیا کیا کہ آج دنیا میں جہاں علم کا نام آتا ہے وہاں ڈاکٹر طاہر القادری کا نام آتا ہے۔ ہم بھی انہی کے قدموں میں بیٹھ کے یہ خیرات لائیں جو آپ کو سنا رہے ہیں۔ 40 منٹ ہو گئے، باتیں تو بڑی تھی بتانے والی لیکن وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ وما علینا الا